حضرت کعب آبار رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ 4 پیغمبر ابھی تک زندہ ہیں۔ 2 آسمان میں حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور 2 زمین پر حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام سمندر پر اور حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام خشکی پر منتظم ہیں۔ جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے، اور بعض بزرگوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ علیہ السلام کی تکذیب و مخالفت کی اور ہر ممکن طریقہ سے آپ علیہ السلام کو ستایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے کافی عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا، اور شاید دمشق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا کہ ایک شخص جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بادشاہ کے خلاف رعایا کو ابھار رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس نے فلسطین کے حاکم کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دو۔ فلسطین کے حاکم نے اس کی تعمیل کی اور یہود کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر رات کے وقت آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے یا مجھے گھر سے نکل کر مقابلہ کرنا پڑے گا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے رفقا سے فرمایا، تم میں کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت مجھ جیسی بنا دے تاکہ وہ گرفتار ہو جائے اور مجھے نجات مل جائے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس پر ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آپ علیہ السلام جیسی صورت دے دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالت اونگ میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر کے صلیب سولی پر چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ عام عیسائیوں نے بھی لا علمی کی بنا پر ان کی بات مان لی، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں ناکام رہے۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت کعب آبار رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے مروی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے مالک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ مالک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے دروغ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے مالک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد مالک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا، اب میں جنت میں پہنچ چکا۔ اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خدا وند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟
اللہ ताला ने मालिकुल मौत को वही भेजी कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया मेरे इज़्न से किया और वो मेरे ही इज़्न से जन्नत में दाखिल हुए, लिहाजा तुम इन्हें छोड़ दो, वो जन्नत ही में रहेंगे। चुनाचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों के ऊपर जन्नत में हैं और जिंदा हैं। नंबर 3 पर हैं हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बाज के नज़दीक हारून की नस्ल से हैं। अल्लाह ताला ने इनको मुल्क शाम के एक शहर बालबेक की तरफ भेजा। वो लोग बाल नामी एक बुत को पूजते थे। इलियास अलैहिस्सलाम ने उनको खुदा के गज़ब और बुत परस्ती के अंजामे बद से डराया। कौम इलियास फ़लस्तीन के मगरबी वस्ती इलाका सामरा में आबाद थी और वहीं बाल की पूजा करती थी। बाइबल की किताब सलातीन में है कि बादशाह अखी अब की बीवी इजाबेल ने बाल नाम के एक बुत की परस्तिश शुरू की थी। इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुत परस्ती से रोका और मौजज़े भी दिखलाए, लेकिन नाफरमान कौम ने हदायत की बात मानने की बजाय इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अल्लाह ताला ने इनके मंसूबे को नाकाम बनाकर खुद इन्हीं पर बलाएं मुसल्लत फरमाई और इलियास अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला लिया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक आतशी घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा हैं। नंबर 4 पर हैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स चश्मे हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। इसलिए हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने मगरिब का सफ़र किया। आप अलैहिस्सलाम के साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो आबे हयात के चश्मा पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। जमहूर उलमा का यही कौल है कि आप अभी भी जिंदा हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि आपने आबे हयात पी लिया है।